اور جنت کے تختوں پر کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حل نرا ربنا، کیا ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں گے؟ یہ جو رمضان گزارے اللہ کے لیے، کیا ایسا ہوگا کہ ہم اللہ کو دیکھیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ؟ میرے نبی علیہ السلام نے حل تتمارون فی رؤیت الشمس والقمر لیلۃ القدر، اے ابو ہریرہ یہ بتا 14ویں رات پہ چاند لو سورج نکلا ہو تو دیکھنے میں کوئی دقت ہے؟ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں دقت ہے؟ میرے آقا نہیں۔ سورج کو دیکھنے میں دقت ہے؟ میرے آقا نہیں۔ کہا جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں دقت نہیں، سورج کو دیکھنے میں دقت نہیں، ایسے ہی جو تختوں پر بیٹھے ہوں گے ان کو رب دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ رب اپنا جلوہ ان کو دکھائے گا، وہ اللہ کو دیکھیں گے، اللہ ان کو دکھائے گا۔ اور پھر ہوگا کیا؟ میرے نبی علیہ السلام نے ان تختوں پر بیٹھے ایک بندہ ایسا ہوگا، اللہ اس کے قریب ہوگا اور اس کے قریب ہو کے کہے گا او میرے بندے جانتے ہیں تیرے فلاں فلاں گناہ ہے، یہ فلاں فلاں گناہ تیرے ہیں، جانتے ہیں نا یہ گناہ تیرے ہیں؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ گناہ تو میرے ہیں، تو نے بخش تو نہیں ہے نا، تو نے بخش تو نہیں ہے نا، ہے میرے لیکن تو نے بخشے تو ہے نا۔ اللہ فرمائے گا اگر نہ بخشے ہوتے تو یہاں پر بھی نہ ہوتا، تیرے گناہ بخشے ہیں اس لیے تو تختوں پر ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام وہ دیکھتے رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ثم ننصرف الی منازلھا، وہ دیکھنے کا اجتماع ختم ہوگا، وہ ملاقات کا سلسلہ ختم ہوگا، پھر وہ سارے جنتی اپنے جنتی گھروں میں واپس لوٹیں گے، وہ سارے جنتی اپنے جنتی گھروں میں واپس لوٹیں گے، واپس آئیں گے۔ اب یہ والی بات سنیے گا، جب اپنے گھروں میں واپس آئیں گے نا تو انا جلسنا اليوم، ان کی بیویاں جنت میں ان کی بیویاں مرحبا و اہلا دروازوں میں کھڑی ہو کر ان کو مرحبا بھی کہیں گی اور ان کو خوش آمدید بھی کہیں گی، اور ان کی بیویاں کہیں گی کہ اے جنتیوں جب تم گئے تھے تمہاری آنکھوں میں یہ نور نہیں تھا، تمہارے چہروں میں یہ نور نہیں تھا، کہاں سے آئے ہو؟ چہرہ بھی نور بلا نور ہے، آنکھیں بھی نور ہیں۔ وہ بتائیں گے آج ہم صرف بازار سے نہیں آئے، ہم اپنے رب کو دیکھ کر آ رہے ہیں، رب کو دیکھ کر آ رہے ہیں، وہ رب کے دیکھنے کا نور آنکھوں میں بھی ہوگا، چہرے میں بھی ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے وہ خوشی جو روزے دار کو اللہ قیامت والے دن عطا فرمائے گا، یہ ہے وہ خوشی کہ رب اپنا جلوہ دکھائے گا، اپنی شیان شان دکھائے گا، نور کے اعلیٰ منبروں پر بٹھائے گا، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کہے گا میں تم سے راضی ہوں، اب تم بتاؤ تمہیں کیسے راضی کرنا ہے۔ تو یہ عید کا دن اللہ کی خوشیوں کا دن ہے، یہ عید کا دن خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، یہ عید کا دن در حقیقت جو رمضان ہم نے گزارا اس رمضان کی بقا کا دن ہے، اس رمضان کی بچات کا دن ہے، یا تو ضائع کرنا ہے یا اس کو بچا لینا ہے۔ میرا وہ امتی جو پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 300 بار۔ کتنی بار پڑھنا ہے جی؟ 300 بار۔ لازمی کیجئے گا یہ عمل۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان گزارا عبادت پر، ریاضت پر، عید ملی اس کو خوشی پر، ایمان پر، اسے چاہیے کہ وہ عید والے دن 300 بار کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ یہ عمل کرے، کرنے کے بعد یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ اٹھا کر تمام مرحومین کی قبروں کو، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرے، اپنے پاس نہ رکھے، امت مسلمہ کو بخش دے، بخش دے امت مسلمہ کو۔ آقا ہم نے کر دیا، ملے گا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا جتنوں کو بخشو گے اللہ ہر ایک کی قبر میں 1000 نور کے درجات بلند فرمائے، سبحان اللہ، نور کی تجلیاں داخل ہوں گی ہر ایک کی قبر میں۔ میرے آقا یہ کون کو ملا؟ جس نے پڑھا اس کو کیا ملا؟ کہا جب وہ فوت ہو کر قبر میں آئے گا یہی انعام اللہ اس کو بھی عطا فرمائے۔ تو عید کے دن کا سب سے بڑا یہ وظیفہ ہے، اس کو اپنا لیجئے، اور پھر عید
در حقیقت عید سعید ہے، عید سعید ہے، عید در حقیقت خوشی ہے۔ اب خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ خوشی کے اندر اللہ کی وحدانیت بھی کرنی ہے، خوشی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی کرنی ہے، آپ کی تابعداری بھی کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے۔ کرنی کیسے ہے؟ حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا اجتماع ختم ہوا، اپنے گھر میں لوٹ گئے، آپ کے جو غلام تھے خدمتگار کے اکٹھے ہوئے، کہا آؤ امیر المومنین کو عید ملنے چلتے ہیں، آؤ امیر المومنین کے پاس چلتے ہیں عید ملنے کے لیے۔ اب ہم سارے عید منانے آئے ہیں، عید کی خوشیاں کرنے آئے ہیں۔ صحابہ اکٹھے ہو کے امیر المومنین کے دروازے پر آئے، لیکن جب دروازے پہ دستک کی نا تو اندر سے امیر المومنین رو رہے ہیں۔ امیر المومنین اندر سے، لازمی نہیں عید ہمیشہ خوشی منانے کا نام ہے، عید غور و فکر کا بھی نام ہے۔ آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس حاضر ہوئی، کہا ابا جان یہ بات سنیے گا میری غور سے، ابا جان صبح عید کا دن ہے، ہمارے لیے کیا ہے خوشی؟ ہمارے پاس کوئی لباس بھی نہیں پہننے کے لیے، کیا کریں ہم؟ ابا جان کیسے عید کی خوشیاں کریں؟ امیر المومنین ہے، عمر بن عبدالعزیز ہے، دنیا میں سکہ چلتا ہے، اور کون عمر بن عبدالعزیز ہے کہ مال غنیمت اتنا ہے، زکوٰۃ کا مال اتنا ہے کہ مسلمانوں میں غریب کوئی نہیں جس کو زکوٰۃ دے۔ مسلمان جیبوں میں زکوٰۃ کا مال لے کر گھومتے ہیں، کوئی غریب ملے ہم فوراً سے اس کو زکوٰۃ دیں، وہ جس کو دینے لگتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں بھائی تم اسے لے لے۔ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ کیسا دور حکومت تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، کیسا منصفانہ نظام تھا کہ مسلمانوں میں غریب ہی کوئی نہیں۔ اور آج غربت کی سطح میں پہنچی ہے، ہم نے کھو دیا اپنے اسلاف کے طریقہ کار کو، ذلیل ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، عالم یہ ہے رعایا کا، بیٹیاں آئیں، ابا جی صبح عید ہے، نیا لباس نہیں، کیسے عید منائیں؟ اب امیر المومنین بچیوں کو قریب بٹھا کر دلاسا کرتے ہیں، کہا پتر تمہیں کس نے کہا عید میں نیا لباس پہننے کا؟ تمہیں کس نے کہا؟ تمہیں اپنے نبی کی سیرت نہیں یاد؟ حسن و حسین کا کردار نہیں یاد؟ عید لباس پہننے کا نام نہیں، عید اللہ کے حضور سجدے میں گرنے کا نام ہے، عید اللہ کے حضور شکر کرنے کا نام ہے، گریہ زاری کرنے کا نام ہے، اللہ کے حضور رونے کا نام ہے، اللہ کے حضور بیٹھنے کا تدبر غور و فکر کا نام ہے۔ بیٹیاں تھی، زیادہ اصرار کیا، بات سے راہ نہ گیا، اچھا کچھ کرتا ہوں، خازن کو بلایا، خازن آیا، کہا اے خازن مال غنیمت میں کیا صورتحال ہے؟ کہا حضور بڑا مال ہے، مال غنیمت وافر مقدار میں ہے۔ امیر المومنین آرڈر نہیں دے رہے، حکم نہیں دے رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خازن اگر تم مناسب سمجھے تو جو تم مجھے مہینے بعد وظیفہ دے گا وہ مجھے پہلے دے گا۔ امیر المومنین یار، یہاں پہ تو پی نہیں مان رہا، یہاں پہ تو ناظر نہیں مان رہا، یہاں پہ تو چھوٹا سا شروع نہیں مان رہا، جس کی سیٹ بھی کوئی نہیں، وہی نہیں مان، وہی پکڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ امیر المومنین اپنے خازن کو کیا کہتے ہیں؟ خازن اگر تو مناسب سمجھے 6 مہینے کی اجرت مجھے پہلے نہیں دے دیتا، میں اپنی بچیوں کے لیے عید کے کچھ سوٹ لے آؤں نے۔ ہاں جی، اب وہ کیا کہتی ہیں؟ امیر المومنین کیا کہتا ہے؟ اگلی بات سنیے گا، وہ بھی خلیفے کا نائب تھا، اس نے کہا امیر المومنین مجھے یہ بتا دو، یہ لکھ کے دے دو، یہ لکھ کے دو کہ تم مہینہ زندہ رہو گے، زندہ رہنے کی گارنٹی لکھ دو، مجھ سے مہینہ پہلے کی اجرت لے لو۔ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا اللہ تجھے سلامت رکھے، جس کے نائب ایسے ہوتے ہیں وہ کبھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ عید اس بات کا، عید اس چیز کا نام ہے، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو روکے گا، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو ضائع نہ کرے۔ اور عید کا پیغام یاد رکھیے، جنہوں نے صدقہ فطر ادا کیا ان کے لیے مبارک ہو، جنہوں نے صدقہ فطر ادا کیا ان کے لیے مبارک، کیونکہ انہوں نے بہت اعلیٰ اجر لیا۔ صدقہ فطر دینا ہی دینا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے صدقہ فطر نہیں دیا نا، اس کے روزے، اس کی تراویح، اس کا کیا ہے اللہ کے حضور نہیں پہنچا۔ صدقہ فطر دو گے تو اللہ کے حضور پہنچے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے رمضان میں دیا اس نے بڑا ثواب لیا، بڑا اجر لیا، جس نے عید کے بعد دیا اس نے صرف
صدقے کا ثواب، اس کو اور کچھ ملا تو ابھی بھی جنہوں نے صدقہ فطر نہیں ادا کیا ان کا پہلا فرض ہے یہ، پہلا حق ہے یہ، پہلا قرض ہے یہ کہ فوراً سے صدقہ فطر ادا کرے۔ پہلا کام صدقہ فطر ہے، لازمی ادا کرے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دوسری بات نماز عید ادا کرنے کے بعد جو احباب لیٹ آتے ہیں، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے، نماز عید کا سن لیجئے۔ جو احباب لیٹ آئے، امام صاحب نے نماز عید شروع کر دی، رکوع کی حالت میں ہی تو تینوں تکبیریں ادا فرمائیں، لیکن اگر امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، ان کو تکبیریں کہنے کا موقع نہ ملا، رکوع پا لیا، ان کی رکعت ہو گئی، اپنا سلام پڑھ دیا۔ لیکن جن کی ایک رکعت ہی رہ گئی یا 2 رکعتیں رہ گئی، تو وہ جب اپنی دوبارہ نماز ادا کرے، کھڑے ہو کر امام سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنی ویسے ہی نماز ادا کرنی تھی۔ تقریبات کے خلاف ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود خوشی منائیں، لیکن اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشیوں کو بھی زندہ رکھیں، دوسروں کے لیے بھی خوشیاں بانٹنے کا موقع فراہم کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل